مارچ 1802 میں فرانس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک صلح ہوئی، جس کے تحت نپولین نے مصر پر دولت عثمانیہ کی فرمانروائی تسلیم کر لی۔ اس کے بعد نپولین اور سلطان کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی، یہاں تک کہ جلد ہی سلطان نے فرانس سے اتحاد کر لیا۔ فرانس سے اتحاد کرنے کے بعد سلطان نے فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی اصلاحات کیں، لیکن سلطان کی یہ اصلاحات ہی ان کے خلاف ہو گئیں۔ کیونکہ یعنی ان اصلاحات سے راضی نہ تھی، سو اس نے بغاوت کر دی اور شدید احتجاج کیا، یہاں تک کہ جب سلطان نے ان اصلاحات کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تو ان سرکش باغیوں نے اصلاحات کے حامیوں کو چن چن کر قتل کر ڈالا۔ جب سلطان سلیم کو یہ احساس ہوا کہ اب باغی حد سے بڑھ گئے ہیں تو سلطان تخت سے دست بردار ہو گئے۔ 22 ربیع الاول 1222 29 مئی 1807 میں سلطان سلیم ثالث کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ رابع 1807 کو تخت نشین ہوئے، لیکن ان کی حکومت صرف 13 ماہ تک رہی۔ ان کے سلطان بننے کے بعد اب بھی بہت سے لوگ سلطان سلیم ثالث کو تخت پر لانے کے حامی تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر مصطفیٰ رابع نے سلطان سلیم کے قتل کا حکم دے دیا اور سلیم ثالث کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ اندھا قتل جلد ہی رنگ لے آیا۔ سلطان سلیم کا ایک وفادار بیرقرار نے مصطفیٰ کو تخت سے اتار کر محمود ثانی کو جولائی 1808 میں تخت نشین کر دیا، اور تخت نشین ہونے کے چند دنوں کے بعد معزول سلطان مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان محمود ثانی نے تخت پر آنے کے بعد فوجی اصلاحات جاری رکھیں جو کہ سلطان سلیم ثالث نے شروع کی تھیں۔ 1809 میں روس نے سلطنت عثمانیہ سے جنگ چھیڑ دی۔ ترک اس حملے سے سخت سیخ پا ہوئے اور ہر جگہ سے رضاکارانہ طور پر لوگ فوج میں شامل ہونے لگے، لیکن افسران کی نااہلیوں اور پرانے جنگی نظام کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے روسی فوجوں کو دریائے ڈینوب کے اس پار پسپا کر دیا۔ روسی اب مدافعانہ جنگ لڑ رہے تھے کیونکہ روسی زار کو نپولین کی طرف سے حملے کا شدید خطرہ تھا، اس لیے اس نے طاقت میں ہونے کے باوجود دولت عثمانیہ سے 28 مئی 1812 کو صلح کر لی، جو کہ صلح نامہ بخارسٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 1821 میں یونان نے بغاوت کر کے موریا پر حملہ کر دیا کیونکہ یونان سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ سلطان محمود نے اس بغاوت کو امن سے ختم کرنا چاہا، لیکن یونانیوں نے ترکوں کو گائے بکریوں کی طرح ذبح کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں عثمانی فوج نے اس بغاوت کو عارضی طور پر 1828 میں ختم کر ڈالا۔ اس سال جبکہ یونان نے بغاوت کر دی تھی، مئی 1828 میں روسی زار نکولس خود میدان میں آیا اور اس نے دریائے پرتھ کو عبور کر کے 15,000 فوج کے ساتھ مالدیویا میں داخل ہو گیا۔ تقریباً اسی وقت روسی بیڑا بھی درہ دانیال میں داخل ہو گیا۔ روس اور عثمانیوں کی یہ جنگ تقریباً 1 سال تک جاری رہی۔ اس دوران یونان نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے آزادی حاصل کر لی۔ گریس یونان کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، جس کے بعد اس نے عثمانی سلطنت سے آزادی حاصل کر لی تھی۔ مصر میں 1831 میں قائم عثمانی گورنر علی پاشا نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کا سبب یہ بنا کہ سلطان محمود نے یونانیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مصر سے علی پاشا کو طلب کیا، اور اس بغاوت کو کچلنے کے بعد انعام کے طور پر سلطان نے اسے شام، دمشق، طرابلس اور کریٹ کا والی بنانے کا وعدہ کیا۔ لیکن اب چونکہ یونان کی بغاوت میں جنگ کا نتیجہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف رہا، اور جب علی پاشا نے ان 4 ولایتوں کا سلطان سے مطالبہ کیا تو سلطان نے صرف اسے کریٹ کا والی بنایا۔ اس پر اس نے سلطنت سے بغاوت کر ڈالی۔ اس نے ایک فوج اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کی سربراہی میں حلب، دمشق اور کونیا کو فتح کرنے کی غرض سے روانہ کی، جس نے تمام علاقوں کو فتح کیا اور یہ فوج قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئی۔